بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک حکیم چلتا پھرتا کہیں سے آ نکلا اور اپنی دکان بنا کر بیٹھ گیا۔ اس گاؤں کے لوگوں کو علاج معالجے کی کوئی سہولیت میسر نہ تھی، اس لیے اس کا کام خوب چل پڑا۔ کچھ ہی دنوں بعد حکیم نے یہ بات محسوس کر لی کہ ان سادہ دیہاتیوں کے پاس میرے علاوہ کوئی حکیم نہیں ہے، لہٰذا مجھے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جیسے ہی کوئی گاہک اس کے پاس آتا، حکیم صاحب اس سے خوب پیسے بٹورتے اور دوا کے نام پر اس کو میٹھی گولیاں کوٹ کر دے دیتے۔ سب دیہاتیوں کا اس پر یقین بن چکا تھا، اس سے ان میں سے اکثر کو آرام بھی مل جاتا تھا۔ کرتے کرتے حکیم نے بہت ساری دولت جمع کر لی اور گاؤں میں ایک چلاک عورت بھی رہتی تھی اور اس کی شروع سے ہی حکیم پر گہری نظر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی حکیم نہیں بلکہ ایک فراڈیا ہے جو لوگوں کو لوٹتا ہے، لیکن اس کو حکیم کے خلاف کارروائی کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن وہ چلاک عورت دوپہر کو جب سارے لوگ گھروں میں سو رہے تھے، حکیم کے پاس پہنچ گئی۔ حکیم نے اس کو کچے مٹکے کا پانی پلایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ اس عورت نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور حکیم کے کان کے پاس منہ کر کے بولی کہ مجھے مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، کوئی اچھی سی دوا دے دو۔ حکیم کو تو بہت ہنسی آئی، لیکن وہ چھپا گیا۔ پہلے تو حکیم نے سوچا کہ اس عورت کو بتا دے کہ مردانہ کمزوری مردوں کو ہوتی ہے، عورتوں کو نہیں، لیکن پھر وہ پیسے بٹورنے کے چکر میں آ گیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، دوا ہے تو بہت مہنگی، لیکن آپ کو ایک ہفتے میں فرق پڑ جائے گا۔ حکیم نے دوا کی پڑیا بنا کر اس عورت کو دے دی اور جب پیسے طلب کیے تو اس چلاک عورت نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، ہاں تم میرا ایک کانٹا رکھ لو، یہ خالص سونے کا ہے۔ حکیم کے تو مزے لگ گئے، اس کو سوچ سے 100 گنا زیادہ مل گیا۔ جیسے ہی وہ عورت دکان سے باہر نکلی، حکیم اس کی بے وقوفی پر دیر تک ہنستا رہا، مگر وہ عورت بھی تو چلاک تھی۔ اس نے شام ہوتے ہی شور مچا دیا کہ حکیم نے میرے گھر میں گھس کر میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی اور سارا سونا اور پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ بہت حیران ہوئے اور اس عورت کو ساتھ لے کر حکیم کی دکان پر جا پہنچے۔ لوگوں نے حکیم کے سامنے عورت کے لگائے ہوئے الزامات دہرائے تو حکیم بیچارہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہ تو میں اس کے گھر میں گھسا ہوں اور نہ ہی اس کی عزت پر حملہ کیا ہے، لیکن وہ عورت ضد کر رہی تھی۔ حکیم نے ایسا ہی کیا ہے، اس کی دکان کی تلاشی لی جائے۔ گاؤں والوں نے جب دکان کی تلاشی لی تو عورت کا ایک کانٹا اس کے کان سے اس کی دکان سے برآمد ہو گیا، جبکہ دوسرا اس کے کان میں تھا۔ اب حکیم مجرم ثابت ہو چکا تھا۔ حکیم نے اپنی صفائی دینے کے لیے کہا یہ کانٹا میں نے اس عورت سے دوا دینے کے بدلے لیا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کون سی دوا، تو حکیم بولا کہ مردانہ کمزوری کی دوا۔ پھر بس کیا ہوا، لوگوں نے اسے جوتے مارنے شروع کر دیے اور اب وہ حکیم حکمت چھوڑ کر مزدوری کرتا ہے۔